بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے لیموں کے پودے کی یا سٹرس پلانٹ کے اگر ہم گملے میں لگانا چاہتے ہیں کہ خوبصورتی بھی بڑھے اور ہمیں کچھ نہ کچھ پھل بھی ہمیں دے، تو اس کے لیے ہمیں کون سی کیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سب سے پہلے جو انتخاب کرتے ہیں اس میں گملے کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمیں گملہ کتنے سائز کا ہونا چاہیے ہمارا۔ 1 سال کے پودے 2 سال کے پودے تک کے لیے جو لیموں کا پودا ہے اس کے لیے 8 سے 12 انچ کا گملہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس پودے کو بڑا لے کے جانا ہے، یعنی 2 سے 3 سال سے اوپر زیادہ تک اس پودے کو چلانا ہے، تو پھر آپ اس کو 15 سے 18 انچ کا گملہ ہم خرید لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا آتا ہے، سب سے پہلے جو اہم اور ضروری ہے کہ ہم اس میں مٹی کیسے استعمال کریں گے۔ لیکن جو مٹی ہے سٹرس کے حوالے سے جو سب سے بہترین مٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ الکلائن نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کی الکلائن سمجھیں، الکلائن یعنی اس کی مٹی اساسی نہیں ہونی چاہیے۔ 7 پی ایچ سے زیادہ جتنی بھی مٹی ہے وہ الکلائن میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم مٹی وہ استعمال کریں گے جس کی پی ایچ 7 سے کم ہو۔ اگر ہمارے پاس وہ دستیاب نہ ہو تو اس کے ہم پی ایچ کو مینٹین کرنے کے لیے ہم آرگینک کھاد کسی بھی قسم کی ہو، آپ خود گھر میں جو سبزیوں کے چھلکے ہیں ان کو اس سے تیار کریں، آپ درختوں کے پتوں سے تیار کریں، آپ جانور کا فضلہ استعمال کریں، یہ آرگینک کھاد ہے، یعنی جسے ہم گوبر والی کھاد کہتے ہیں، وہ اس میں مناسب مقدار میں ایڈ کر کے آپ اس کی مٹی کو تیار کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو گملے کے اندر فل کر کے اور اس میں پودے لگا کے اوپر سے پانی لگاتے ہیں۔ دوسرا انتخاب ہو گیا مٹی کا۔ تیسرا ہے کہ ہم نے اس کو کون سی پوزیشن پہ رکھنا ہے، یعنی کیسی جگہ پہ رکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس کی جگہ رکھنے کا انتخاب ایسے ہے کہ جب ہم پودا لگائیں گے تو اس کے بعد شروع میں اس کو ہم رکھیں گے دھوپ والی جگہ۔ بیسکلی اس نے دھوپ والی جگہ میں رہنا ہے جہاں پہ صحیح دھوپ لگے اس کو۔ دوسرا، کوشش کریں کہ دیواروں سے دور رہے، اگر دیواروں کے ساتھ آ رہا ہے تو دیوار والی سائڈ پہ کوئی جو ہے نا آپ لکڑی کا یا کپڑا وغیرہ ڈال دیں تاکہ روشنی یا دھوپ ہے وہ دیوار کے ساتھ ہیٹ اس کی ریفلیکٹ ہو کے پودے کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، وہ نہ ہو، کیونکہ جب شروع میں ہم لگائیں گے پودا تو وہ نازک ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی جڑیں چل جاتی ہیں بعد 3-4 مہینے کے بعد تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، پھر اس کا جیسے مرضی دیوار کے ساتھ پڑا رہے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس سے اگلا مرحلہ ہے جو پہلے میں بات رہ گئی گملے کے ریلیٹڈ کہ گملہ سب سے ضروری ہے کہ گملہ ہمیں کس قسم کا ہمیں گملہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہم بہتر 3 قسم کے ہم آپ کو گملے بتائیں گے۔ ایک ہے جو مٹی کا بناتے ہیں وہ بھی بہترین ہے، دوسرا ہے پلاسٹک کا، اور تیسرا ہے لکڑی کا۔ یہ تینوں گملے بہترین ہیں۔ اور سب سے چوتھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پانی کا نکاس زمین میں، یعنی اس گملے میں آپ کا پانی کی مٹی ایسی ہونی چاہیے، ایک اس کی پی ایچ 7 سے نیچے رہنی چاہیے، دوسرا اس میں ویل ڈرین ہو، یعنی اس میں نکاس سے آپ بہتر ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ باہر گملہ ہے، بارش ہوئی ہے اور گملے میں پانی بھر کے رک جائے اور وہ پانی کی وجہ سے آگے بیماریاں آتی ہیں پودوں کو، لیموں کے پودے کو۔ اور پہلے بھی پلے لسٹ میں کافی ساری ویڈیو موجود ہیں سٹرس کے حوالے سے، سیم اس کی بھی کیئر ہے۔ اور 5ویں اہم بات ہے کہ آپ نے گملے میں جب آپ کا پودا لگ جائے گا تو آپ نے گملے کی مٹی کو زیادہ خشک نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ اس کو وتر میں حالت میں رکھنا ہے، نہ پانی زیادہ ہو کہ اس میں کھڑا رہے اور نہ پانی خشک ہونا چاہیے، وتر کی حالت میں گملہ ہمیشہ مسلسل رہے گا۔ اور چھٹی بات ہے کہ اس میں ہم کھادوں کا استعمال کرتے ہیں، تو کھادیں کیسی ہونی چاہیے۔ کھادیں جو ہے
وہ الکلائن یوز نہیں کریں گے بلکہ تیزابی کھادیں استعمال کریں گے۔ بہترین جو کھاد رہتی ہے وہ آرگینک کھاد ہی رہتی ہے، یعنی قدرتی کھاد جو ہے، جو پودے کے پتوں سے، گلی سڑی سبزیوں سے ہم بناتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہے۔ اور 8ویں بات ہے کہ ہمیں اس پودے کو کون سے موسم میں لگانا چاہیے۔ دیکھیں، سپرنگ کا موسم یعنی بہار کا موسم جو وہ سب سے بہترین ہے۔ اس کی پودے کے لگانے کے لیے ایک تو آپ اس کو ہمارے پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جو موسم رہتا ہے فروری میں، مارچ میں، یہ بہترین ہے۔ اس وقت آپ پودے کو لگائیں، یا آپ کو اگست ستمبر میں پودے کو لگا لینا چاہیے۔ یہ دونوں موسم جو ہیں سٹرس کے لیے، پودے لگانے کے لیے بہت اہم ہیں، یعنی اس میں زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، تو جڑیں بہترین اگ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ان کی کھادوں کی تفصیل، اس کو کتنی کھاد کیسے دینی ہے کھادیں، اور اس کی پروننگ کے ریلیٹڈ، اور اس کی گملے میں جب جڑیں بڑھ جائیں تو اس کو آگے کس طرح ہینڈل کریں گے، ساری ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔